اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت تو در حقیقت جامع دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ پھر اگلی آیت میں اس راستے کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ راستہ کس قسم کا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو راستہ مطلوب نہیں ہے وہ کون سا ہے اور کس قسم کے راستے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی میں بچنا ہے۔ ان 3 آیتوں میں یہ 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلے ان 3 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت پر ذرا سا غور کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب کہنے کو تو یہ بہت مختصر سا جملہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں سمٹ آئی۔ صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا، اور سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور جس میں کوئی چلنے میں دشواری نہ ہو، اور جو ٹھیک منزل تک پہنچا دے۔ اب اس قسم کا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقہ، اس طریقے تک ہم پہنچ جائیں جو ہمیں منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم ایسی چیز ہے جس کی ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں ضرورت اس لیے ہے کہ جو کام بھی کرنے جا رہے ہوں وہ اس وقت تک انجام نہیں پا سکتا جب تک اس کام کو انجام دینے کا ہم صحیح طریقہ اختیار نہ کریں۔ اگر ہمیں جانا تو ہے فرض کیجئے لاہور، اور ہم لاہور جانے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے ہم کوئٹہ جانے کا طریقہ اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح ہمیں علاج تو کرنا ہے فرض کیجئے بخار کا، اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں خارش کا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے، یعنی وہ راستہ کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اعتدال کا راستہ، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ہمارے واسطے متعین فرمایا ہے، اور جس کی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی، کہ ہدایت جب کہتے ہیں تو اس کے لفظی ترجمہ اردو میں عام طور سے رہنمائی سے کیا جاتا ہے۔ ہدایت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں رہنمائی کر دیجئے سیدھے راستے کی، لیکن عربی زبان میں ہدایت کے 2 مختلف معنی ہیں، اور کبھی وہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو ہدایت کے یہ ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کسی منزل پر جانے کا پتہ پوچھ رہا ہے، تو آپ اس کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ زبانی طور پر بتا دیتے ہیں کہ تم یہاں سے مثلاً یہ سیدھی سڑک ہے، اس کے اوپر جانا، اور اتنی دور چلنے کے بعد دائیں طرف مڑ جانا، اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد بائیں طرف مڑ جانا، تو فلاں جگہ پہنچ کر تمہاری منزل آ جائے گی۔ آپ نے زبانی طور پر اس کو بتا دیا۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ آپ نے زبانی بتایا ہے وہ اس پر عمل کر کے منزل تک پہنچے۔ ایک تو رہنمائی اور ہدایت یہ ہے، اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے